ہونے سے آپ کو کیا ملے گا؟ حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھے، غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں، آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی۔ اس عمر میں کتنا کھا لو گے؟ بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے، بس کافی ہے۔ بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں، 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی، پرانی بات ہے، 75-80 سال کی تو ہوں گی، بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں، کاروبار میں، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے، بہت پریشانی، میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا۔ بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی، جو بچے تھے نا، میں تو ہو گیا، اب کیا کریں، دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں۔ اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے، 75 سے 80 سال کی اماں ہیں، ان کو کیا ہو رہی ہے؟ ٹینشن۔ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون ہوتی ہے جو کہتی ہوتی ہے اتنی کاروبار کا لاس ہو، تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہے اور اپنی والدہ یاد آتی ہے۔ یار ہماری والدہ کا بھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ اپنی دادی کو تو سوالی، ان کی عمر تو 80 سال تھی، انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی، کون کتنا کما رہا ہے۔ ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا، ایک تخت تھا، ہماری دادی کا نا ایک تخت تھا، اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھی، ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا، جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا، پرانی باقیات۔ وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا، اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان۔ وہ پاندان کھلتا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا ڈھکن تھا، چونا اور پان، وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو۔ ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے، گتھا ختم تو نہیں ہو گیا، باڑ میں جائے، اس کی کتنی تنخواہ، اس کا کیا بزنس، پوچھتی بھی نہیں تھی، وہ دلچسپی نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری دولت کی باتوں میں نہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے روزے، نفلی روزے، تلاوت قرآن، پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے، میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں، میرا کیا خرچہ ہے بھائی، مجھے ایک جگہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے، یہ تخت ملا ہوا ہے، یہ مصلی ہے، یہ اللہ اور یہ میں، ٹھیک ہے نا۔ صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے، بچے ناشتہ، بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں، دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے، بس تھوڑی دیر آرام کی، اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا۔ ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں، اس میں سے ڈرامہ تو نکالو۔ وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے، بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے، اللہ مغفرت فرمائے، دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا۔ اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیحات میں لے کے ڈرامہ دیکھنا۔ اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں، اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے۔ جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا، ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار، رو رہی ہوتی تھی، آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا، سادہ لوگ تھے نا، سیدھے لوگ تھے، کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے، اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ۔ ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا، تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی، تو وہ ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہا ہے، وہ اپنی تسبیحات کا معمول، بس یہ ایک چیز تو نہ، تو دنیا سے محبت نہیں تھی، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، پیسوں سے محبت نہیں، بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا، چھوڑو بھائی، ہم نے زندگی گزار لی، اللہ اللہ کرو، بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں، بس اس میں خوش تھی۔ ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا، ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ، ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو، اس کو کھلا دو۔ نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا، یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا، جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں۔ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں
آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں. نماز میں, روزے میں, تسبیح میں, تلاوت میں دلچسپی ختم. پیسہ پیسہ پیسہ, کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے. ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا, ایک شخص آیا حضرت کو بہت پیسہ کرتے تھے, فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی توہین سے حضرت بتا کہ مسافر خانہ ہے, وہ بہت زیادہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. فرمائے اس کے دل میں, اسی کے سامنے تمہارے دل میں گٹر, ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے, یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. چشمے نہیں, حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, یعنی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے, اسمیل آ رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے, دنیا کو سمجھ رہے ہیں, 2 ٹکے کی چیز نہیں. زیادہ باتیں کر رہا ہوں, بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے. مسافر خانہ اتنا کیوں دل لگا رہے ہیں, اتنا کیوں مر رہے ہیں, جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے, تو بڑا ہو گیا. یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے. پہلے جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے, جب ان کے یہاں شادی ہوتی ہے نا, مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا, اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا, اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا, قبول ہے چل میں نکل لے یہاں سے, ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا, ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لیں کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس ڈنڈے سے اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں, بس اتنا. تو وہ کہتے اجازت ہے. تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا, آپ نے قبول کیا, ایسا ہی ہوتا ہے. زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی بہت کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہول سیل. ہماری شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں, کبھی کبھار کے, تو بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں. تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے, مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں, غمی میں, پیسہ ہو یا نہ ہو, پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا, تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں, صحیح ہے نا, کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے, ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا, دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے, سارے مزے یہیں اڑانے ہیں. تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا, عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ, بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا, مرد کہتے طلاق دے کے جان چھوڑو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کیوں, جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی, پتہ چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے, طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ, طلاق بھائی اولاد ہے نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے, بانجھ ہے, ساری زندگی نبھا کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, طلاق دینا چاہتا ہوں. یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی, اس کا غم ہے, اوپر سے طلاق کا دھبا لگے گا, ڈبل غم نہیں ہو جائے گا. اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی, ایک اور کر لو, کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور خرچہ اور وہ ڈبل, ابے کر لے, اللہ مدد کرے گا یار تیری, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا, کم. کیوں, سارے مزے یہی اڑانے ہیں, صبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو. اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی, وہ بھی
مارکیٹ سے شارٹ. میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا, ہاں اس وقت کماتا تھا. اب بیچارے کی تقدیر یار, کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو, وہی کباب پراٹھوں کی. اب میاں کی جاب گئی, تھوڑے دن صبر کرے گی, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ کھلا. مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہے ہیں میاں بیوی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. لیکن چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا. اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ عربی میں ہے نا, خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. اے ایمان والو, قرآن کیا ہے, اللہ سے ڈرو, صحیح بات کیا کرو. مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا. اگر ہم صحیح بات کر دیتے, سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے. نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے, نہ لڑکی والوں نے صحیح بات. دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے, سمجھ لو 50 کے قریب ہوگی, 50 کے قریب. اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ 2 لاکھ ہے, تو سب لوگ 5-10 ہزار کما رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بہت, دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لڑکی والوں کے تو جھوٹ, میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار, آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں. انہیں بیچاروں کو ان کا قصور تھوڑی ہے, بس تمہیں لڑکی پسند آ رہی ہے, بھاڑ میں جائے, تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار, کیا خیال ہے. اگر وہ 20 کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ تھا, 50 کی پسند آ رہی کوئی بات نہیں, بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا. تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو. کیا مطلب, یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں. تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے, رشتے کو ویلیو دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کرے. پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا, یار کوئی بات نہیں, آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا, جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا. مرد میں اگر کوئی عیب ہے, عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی, اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے, طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے, نباہ کرو. زیادہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی, سیاستدانوں سے بھی, سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں, وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے. 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں, دنیا دنیا دنیا. تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, مان نہیں رہا تھا. 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے, روتا ہوا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا, گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے. کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی, اتفاق سے بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کہا تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. اس نے کہا یار یہ سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا, اتنے جنازے اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے گا. پتہ نہیں کس طرح سے کوئی ٹرک کے نیچے آئے گا, کوئی کو ڈینگی ہو جائے گا, کسی کا یہ جگر خراب ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر سے دماغ پھٹ گیا اس کا, اور کوئی سیلاب میں اللہ معاف فرمائے جو سیلاب میں تباہی آئی ہے,
تباہی تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے, زلزلے آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. مسافر خانہ ہے, فری کرنے کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب عقل سے سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب صبح دفتر جاتے ہیں تو پیسے کی بات کر رہے ہیں, اس کی غیبت کر رہے ہیں. اس کو نیا آیا, کل کا بندہ ہے, اس کی تنخواہ دے. ہم سالے یہاں 10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں, یہاں پہ ہماری تنخواہ دے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ سیلری سے, تنخواہ سے. ادھر ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے بولا تو اپنی صحت تو دیکھو, تم شوگر ٹیسٹ کرواؤ, کولیسٹرول چیک کرواؤ, یہ کرواؤ, وہ کرواؤ. تو باڈی کی ویلیو, چینل جتنے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ساری یہی باتیں. تو آہستہ آہستہ کھوپڑی میں بیٹھ کیا جاتی ہے, یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. یعنی وہ دنیا جس کو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں ہے. مسافر خانے کو بھلا کون لفٹ کراتا ہے یار؟ جہاں سے جنازہ اٹھنا ہے تھوڑے دنوں میں, کون لفٹ کراتا ہے؟ لیکن ہم اس مسافر خانے کو اس لیے لفٹ کرانا شروع کرتے ہیں کہ سب لفٹ کرا رہے ہیں. تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے کی چیز ہے, حالانکہ عقل کہتی ہے لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے. اتنے جنازے دیکھ لیے ہم نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان سارا دن دنیا 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 سنتے سنتے مر جاتا ہے, اور جب بدعمالیوں کی سزا ملے گی قیامت میں, اعمال نامہ ہوگا, تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا. ہائے کاش یہ حساب و کتاب کا دن نہ آتا, کاش یہ دن نہ آتا, میں تو اس کو بھول گیا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. اللہ کہتے ہیں الیوم, آج کے دن, الیوم آج کے دن, یعنی قیامت کے دن کو اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے انہوں نے ہم سے ملاقات کو یہ بھول گئے تھے. یہ ہر وقت اسی میں, صحت میں, پیسے میں, دولت میں, خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا دنیا میں, بھول گئے تھے آخرت کو. اللہ کہے گا آج میں ان کو بھول جاؤں گا, آج میں یاد اسی کو رکھوں گا جس نے اس دن کو یاد رکھا تھا. بڑی عجیب آیت ہے. فَالْيَوْمَ, عربی میں ایک لفظ ہے یوم, یوم کا مطلب کوئی بھی دن. جب الف لام لگ جاتا ہے نا الیوم, اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن. تو اللہ قیامت کے منظر کو آج بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس دن کیا کہوں گا, اے لوگو آج کے دن میں تمہیں ایسے بھول جاؤں گا جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے. لقاء ملاقات کو کہتے ہیں, لقاء یومہم ھذا, یہ تمہارا دن تھا, تم اس کو بھول گئے. تمہارا کیا مطلب؟ تم نے یہاں آنا ہی تھا, یہ تمہارا فیوچر تھا, اس کو تم بھول گئے. اس لیے میرے بھائی بار 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 سوچا کرو